فضائیہ کے پاس بہتر تربیت اور جذبہ وہ واحد ہتھیار تھے جن کی مدد سے 1965 کی جنگ میں پاکستان ایئر فورس نے ہندوستانی فضائیہ کو عددی اعتبار سے برتری حاصل ہونے کے باوجود شکست سے دوچار کیا۔ 4 ستمبر کے دن پاکستانی سرحدوں کے قریب تقریباً 150 ہندوستانی جہازوں کی موجودگی کے باوجود بھارتی فضائیہ کی جانب سے کوئی قابل ذکر کارروائی دیکھنے میں نہ آئی۔ اس دن پاک فضائیہ کی جانب سے 34 ایئر ڈیفنس مشن اڑائے گئے۔ ان آپریشنز کا محور جوڑیاں اور اکھنور کے علاقوں میں ہندوستانی آرمی کی تنصیبات کو نشانہ بنانا تھا۔ 4 ستمبر کو پاک فضائیہ نے پاک فوج کی درخواست پر ہندوستانی افواج کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے RT-33 ریکانیسنس جہازوں کے ذریعے 2 مشن بھی اڑائے۔ اس دن پہلی مرتبہ بھارتی ایئر فورس کے MiG-21 طیارے بھی ایکشن میں نظر آئے، جن کو ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے سکیسر کے رڈارز نے شناخت کیا۔ لیکن ان طیاروں کا پاک فضائیہ کے طیاروں سے سامنا نہ ہو سکا کیونکہ وہ ہندوستان کے اندر ہی پرواز کرتے رہے۔ ہندوستانی فوج کے 24 سے 30 طیارے جوڑیاں میں پاکستان آرمی کی فارمیشن کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن پاک فضائیہ کے مختلف اوقات میں اڑنے والے 12 سے 16 جہازوں نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ اس دن کمانڈر ان چیف کے پشاور دورے کے موقع پر ان سے اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر نے درخواست کی کہ ان کو بھی دشمن کے خلاف کارروائیوں میں شمولیت کا موقع دیا جائے، کیونکہ اس وقت زیادہ تر آپریشن سرگودھا سے ہو رہے تھے۔ کمانڈر ان چیف نے پشاور کے جہازوں کو راکٹس اور بم کے ساتھ لیس کرنے کی اجازت دے دی۔ ہندوستانی افواج کی نقل و حرکت اور پاکستان کے بارڈر کے قریب بڑی تعداد میں موجود اس چیز کا پیش خیمہ تھی کہ جنگ اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی۔ پاک فضائیہ کے جانباز جذبہ شہادت سے لیس ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار تھے۔ حالیہ بارشوں نے ملک میں 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب تک لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ معصوم بچے، یہ بے بس بہنیں، یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کی فراخ دلانہ امداد کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے سیلاب زدگان کے لیے مالی امداد کی اپیل۔ آپ بھی اسپیشل اکاؤنٹ G12164 میں دل کھول کر امداد دیں اور اپنے ہم وطنوں کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی وائر ٹرانسفر، منی سروس بیورو، منی ٹرانسفر آپریٹرز اور ایکسچینج ہاؤسز کے ذریعے عطیات بھجوا سکتے ہیں۔ اندرون ملک کمرشل بینکوں میں بھی نقد عطیات جمع کروائے جا سکتے ہیں۔